نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد كل حسن وجمال وبارك وسلم. کل کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبی اور رسول کون ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے کچھ حالات جانیں. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے نبی کون ہیں، ان کا کچھ حال بیان کیجیے. جواب: ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. ہمارے نبی کا جو نام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرش پر یعنی زمین پر آپ کا نام محمد اور عرش پر آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل 571 میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. پیر کے دن وہ بھی صبح صادق کے وقت، ٹھیک ہے، دنیا میں آپ تشریف لائے. مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی. آپ کی ظاہری زندگی 63 سال کی ہوئی. 63 سال یعنی 63 ایئرس آپ اس دنیا میں تشریف رکھے. 53 سال یعنی 53 ایئرس تک آپ مکہ شریف ہی میں رہے اور پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں، ٹھیک ہے. پھر 12 ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 11 ہجری اور پھر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 12 جون سن 632 یعنی 632 میں آپ وفات پائے. آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر اتر کی جانب یعنی نارتھ کی جانب. مکہ شریف یوں ہے اس جانب، ٹھیک ہے. گنبد خضرا آپ کا جہاں مزار مبارک ہے، اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے وہ گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک جب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو گنبد خضرا ہی سامنے آتا ہے، اور جب بھی گنبد خضرا سامنے آئے تو ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تب بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. سوال ہے ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے. جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں. تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے آپ کیا ہیں؟ سردار ہیں. اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں. تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
پھر سے کوئی نبی آنے والا ہے قیامت کے دن، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ ساری مخلوقات خدائے تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدائے تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یعنی آپ کی خوشی خود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہم سب یعنی پوری کائنات، پوری دنیا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ جو کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کا کہنا مانے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اگر، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھی، یعنی آپ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز ایک لمحے میں جیسا دیکھتے ہیں نا، ویسی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی جیسا دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ہم لوگ صرف آگے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ آگے جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے، اسی طرح ایک ہی وقت میں۔ جیسے بھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا نہیں کہ پیچھے نہیں دیکھ رہے، جب پیچھے گھومیں گے تب دیکھیں گے، نہیں، پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے، اسی طرح دائیں جانب بھی دیکھا کرتے تھے، اسی طرح بائیں جانب بھی دیکھا کرتے تھے، اسی طرح اوپر بھی دیکھتے تھے، نیچے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی بھی چیز آڑ نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ روم میں ہیں تو باہر کی چیز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے حجرے مبارکہ میں بھی تشریف فرما ہے تو آپ پر دنیا کی، صرف یہ نہیں کہ وہاں آپ کے روم کی اور آپ کے حجرے کے باہر کی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز آپ پر ظاہر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا، ہر وقت اور ہر وقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر عمل کو، ہر فعل کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خشوع یعنی حاضر ہو کر، دل اور دماغ حاضر کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ دل اور دماغ کا حاضر ہونا، یہ خشوع کا ہونا، اسے بھی پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر فعل، ہر قول، ہماری ہر بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہر وقت کی خبر ہے۔ اگر آپ چھپ کر بھی کچھ کر رہے ہو تب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امتی کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سوال، کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ جواب، ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم عام انسان اگر مر جائیں تو قبر کی مٹی ہمیں کھا جائے گی، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے جسم کے ایک حصے کو، ایک ٹکڑے کو بھی زمین نہیں کھا سکتی۔
اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے. ہم ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے لیے ہیں اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اسی میں سے زمین بھی ہے. جب زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے تو زمین بھلا کیسے کھا سکتی ہے؟ اور وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں پھر ان کے جسم کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے ظاہری دنیا میں جس طرح آپ باحیات تھے، زندہ تھے، اسی طرح اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ ظاہری زندگی سے آپ صرف پردہ فرما گئے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس طرح ظاہری دنیا میں آپ کو حیات بخشی تھی، اسی طرح قبر انور میں بھی آپ باحیات ہیں اور آپ تمام امت کے تمام قول و فعل کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ درود پاک کوئی پڑھتا ہے تو آپ اپنے کانوں سے سماعت بھی فرماتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز کا آپ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. ایک اور سوال ہے، جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے، ایسا کہنے والا جو بھی یہ کہے کہ کوئی بھی نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور ان کے جسم کو مٹی نے کھا لیا تو ایسا کہنے والا بد مذہب ہے، گمراہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کسی بھی ایمان والے کے لیے ہرگز درست نہیں ہے. لہٰذا ہم پر ہمارے نبی کی تعظیم، توقیر اور آپ پر درود پاک پڑھنا لازم و ضروری ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کے مقام کو اور بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرماتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، خواب میں بھی ہمیں دیدار نصیب فرمائے اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید النبی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.